کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک ہندوستان کے اندر دن بدن مسلمان کا بزنس، مسلمان کا کاروبار کیوں پیچھے ہوتا جا رہا ہے؟ اور جن شہروں کے اندر مسلمانوں کی وجہ سے ان شہروں کو پہچانتے آج وہاں پہ کہیں مسلمان نہیں دکھ رہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ مطلب نا اس کے پس پردہ اگر آپ نظر ڈالیں گے، اس کے پیچھے دیکھیں گے کیا وجہ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیوں آج میں کسی کو مطلب یہاں پہ ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن نان مسلم کمیونٹیز وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہم سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پر مسلمانوں کی لالچ ہے۔ ابھی آپ میری بات سے سارے لوگ سہمت تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات اگر آپ سمجھیں گے اچھے سے، آپ کو کل کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں مارکیٹ گیا، جو سکرین گارڈ لگاتے ہیں ایک فون پہ، لیکن ایک شیٹ آتی ہے جو تھوڑا مطلب اس سے بہتر ہوتی ہے، مطلب جو ہے سکرین گارڈ سے وہ تھوڑا نرم اور اس سے فون وزندار نہیں ہوتا ہے۔ وہ شیٹ لگوانے کے لیے میں مارکیٹ گیا۔ مارکیٹ میں جانے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہاں ایک مسلمان کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ شیٹ لگانی کتنے کی لگے گی؟ آپ حیران رہ جائیں گے، مسلمان نے وہ شیٹ جو نارملی طور پر بہت سستی آتی ہے، مشکل سے وہ ایک فون کی شیٹ 20-30 روپے میں آتی ہوگی، اور چلو مطلب جو لوگ لگاتے ہیں ان کو اگر بیچنی بھی ہو آگے پھر بھی بیچ دیں، 100 روپے تک کی بیچ دیں، 80 روپے کی بیچ دیں۔ وہ شیٹ اسی مسلمان نے مجھ سے کہا کہ اس کو کٹ کر کے لگانا پڑے گا اور تقریباً آپ کو 250 روپے یا 230 پڑے گی۔ میں نے کہا یار تب بھی بتاؤ، کہنے لگ گیا کم از کم 200 سے کم کی نہیں پڑے گی۔ وہاں سے نکلا، میں نے کہا بھائی 200 روپے کی یہ شیٹ، میں نے کہا میں تو نہیں لگانے والا، کوئی مسئلہ نہیں، آگے پوچھ لیتا ہوں۔ آگے گیا کسی اور کے پاس، مسلمان ہی تھا وہ بھی، اس سے پوچھا تو اس نے بھی کچھ ایسے ہی 200-250 روپے بتایا۔ میں اٹھ کے وہاں سے بھی چل دیا، اور آگے ہی جا کے ایک نان مسلم، ایک ہندو کمیونٹی سے ہمارا ہندو بھائی تھا، وہاں پہ اس کی شاپ تھی، میں اس کے پاس گیا۔ اس کو میں نے کہا یار میں نے یہ شیٹ لگانی ہے فون کے اوپر، کہنے لگا کوئی نہیں مولانا صاحب آپ بیٹھیں، پانی وغیرہ لایا۔ میں اصل میں صرف سمجھانے کے طور پر بتا رہا ہوں، ہم اپنے اخلاق اور اپنی لالچ کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس بندے نے پانی شانی پلایا، فون لیا اور وہ شیٹ نکالی بندے نے۔ میں نے کہا یار پرائس کیا رہے گا؟ کہنے لگا مولانا صاحب کوئی مسئلہ نہیں، بتائیں، مطلب کوئی مسئلہ نہیں، آپ لگوا لیں۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح۔ تو کہنے لگے مولانا صاحب ویسے عام طور پہ ہم بھی 120-130 لیتے ہیں، لیکن چلیں آپ ہمیں 100 روپے دیجیے گا۔ اور اس بندے نے 100 روپے لیا مجھ سے، اور اس نے کٹ کر کے وہ شیٹ لگا دی فون کے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ جہاں آج کے ٹائم پہ ہم دیکھیں میں مطلب آج کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ میری قوم ہے، آپ سب ہمارے بھائی ہیں، مسلمان کہیں پہ بھی ہے دنیا کے کسی کونے میں، ہم بھائی ہیں آپس میں۔ لیکن یہاں پہ جو اصل تکلیف باتیں ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا، ہم اکثر ہمارے جتنے لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، سب کی بات نہیں، اللہ ماشاءاللہ 30% لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن 60 سے 70% لوگ مسلمانوں میں اس ٹائم جب بھی کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو یوں سوچتے ہیں کہ ایک ہی جگہ سے ہم سارا پیسہ کما دیں، یہیں سے ہمیں سارا پیسہ ملتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم دن بدن جو ہے کاروبار میں، دن بدن جو ہے اپنے کاموں میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لالچی ہیں۔ اس کے علاوہ میں اگر آپ کو واقعات سنوں، بہت سارے ایسے واقعات، کیونکہ میں مارکیٹ میں چلتا ہوں، مجھے یہ احساس ہو گیا، بہت تکلیف ہوئی، اور میں دیکھ رہا ہوں جس مارکیٹ کے اندر کسی ٹائم مسلمانوں کا بڑا نام ہوتا تھا، وہاں مسلمان آج دکھ نہیں رہے ہیں، اور اگر دکھ بھی رہے ہیں تو وہی پرانا ہی سسٹم، کوئی ترقی نہیں کی مسلمانوں نے۔ وہ کیوں؟ یہ جو لالچ بھرا پیسہ ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ بندہ آپ کے پاس پھنس کے آ جائے گا، ایک مرتبہ آپ کے پاس کام کروا لے گا، لیکن یقین مانے بندہ دوبارہ نہیں آئے گا واپس، اس کو جب پتا چلے گا کہ دوسرا والا اتنا سستا دے گا۔ غیر مسلم منافع کم رکھے گا، 20-30 مطلب 100 روپے کے اندر 20-30 روپے رکھے گا، 15 روپے رکھے گا، لیکن مسلمان 100 روپے میں ڈائریکٹ 170 مطلب جو ہے 70 روپے رکھے گا، 50 روپے رکھے گا، 60 روپے۔ اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ آج مسلمان کے دکان پہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نان مسلموں کے پاس ماشاءاللہ بھیڑ لگی ہوتی ہے، بہت سسٹم ہوتا ہے ان کے پاس۔ میں ان کی کاروبار کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں اس چیز سے تکلیف ہے۔ اور میں کہیں ایسے واقعات بتا سکتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمانوں نے آگے سے ایسی قیمتیں بولی، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنا پیسہ بچانا چاہتا ہے، ہر کوئی فضول خرچی سے بچنا چاہتا ہے۔ بھائی جہاں ہم
₹85 लग रहे हैं, वहाँ क्यों हम 100 या 150 लगाएं? तो जिस जगह मुझे सिर्फ 20-30 रुपए का खर्चा आना था, कहीं 100 रुपए मुझे किसी मुसलमान ने मांग लिए बाइक का कोई काम कराना। और वहीं उसके बाद मैं एक नॉन मुस्लिम के पास गया और उस नॉन मुस्लिम ने कहीं 100 का काम किया, और मिसाल के तौर पर उसने 600-700 रुपए का काम किया और 200-300 रुपए उसने ले, कहा कोई नहीं मौलाना साहब। ये बातें आज के टाइम पे मुसलमानों को समझना चाहिए। हम सब आप लोग हैं, भाई हैं हम आपस में। ये तकलीफ बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली किसी को यहाँ टच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है आज के टाइम पे। आज भी अगर नहीं समझेंगे तब समझेंगे। ये पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो पर्सनली तौर पे तो मैं इस चीज़ से माजरत चाहूँगा, लेकिन हकीकत है, कुछ बातें हैं, मैं आपके दर्द के लिए बताता हूँ। बाकी कोई मुझे पर्सनली किसी के साथ कोई मतलब दुश्मनी नहीं है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब फरमाए और हकीकत माना में जो है इस उम्मत की रहनुमाई की तौफीक इनायत फरमाए। और अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और लाजमी वीडियो को शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, कम अज़ कम लाइक करें, कमेंट करें, और जो है कम अज़ कम ये भी 5 लोगों तक आप लाजमी इसका लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको सलामत रखे। शुक्रिया, वस्सलाम।